اسلامی ملک کرتا تو پھر کیا ہوتا؟ پھر کیا عالمی طاقتیں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھی رہتی؟ کیا عالمی ادارے خاموش رہتے؟ نہیں جناب اسپیکر، نہیں. ان کے اوپر فوراً جنگ مسلط کر دی جاتی اور طوفان نازل ہو جاتا، ہر قسم کی ان کے اوپر پابندیاں لگا دی جاتی. لیکن آج عالمی میڈیا خاموش ہے. عالمی میڈیا آج خاموش ہے. آج عالمی میڈیا کی زبان کو تالے لگ گئے ہیں. جس طرح میں نے ابھی کہا کہ الجزیرہ جہاں سے رپورٹنگ کرتا ہے وہاں پر بمباری کی گئی اور بے شمار لوگوں کو وہاں پر شہید کر دیا گیا. کیا ایسی حرکت کسی اور ملک میں ہوتی تو کیا دنیا خاموش رہتی؟ کیا وہ میڈیا کی آزادی کے نام پر ایک بھرپور قدم نہ اٹھاتی اور مل کر اس ملک کے خلاف پابندیاں نہ لگاتی اور جارحانہ اقدامات نہ کرتی؟ آج عالمی طاقتیں کہاں ہیں کہ ان کا قصور یہ ہے کہ یہ مسلمان ہیں؟ جناب اسپیکر، میں پہلے بھی آپ کے سامنے گزارش کر چکا ہوں کہ ایسٹ تیمور اور جنوبی سوڈان کے حوالے سے جو قراردادیں منظور ہوئی تھیں ان کے اوپر کتنی سرعت کے ساتھ عمل کیا گیا اور ایسٹ تیمور کو انڈونیشیا سے آزادی دلوائی گئی، سوڈان کے حصے بکھرے کیے گئے اور جنوبی سوڈان کو ایتھنک بنیادوں پر آزادی دلوائی گئی. مگر اس کے مقابلے میں بوسنیا میں کیا ہوا؟ جناب اسپیکر، بوسنیا میں قتل و غارت کا بازار گرم تھا. ہر روز سینکڑوں لوگ لقمہ اجل بن رہے تھے. ماں اور بہنوں کے آنچل پھٹ رہے تھے. بچوں کو بے دردی سے شہید کیا جا رہا تھا. اور جب تک اجتماعی قبروں کا بدترین سکینڈل سامنے نہیں آیا، عالمی طاقتوں کا ضمیر نہیں جاگا تھا. اور پھر یقیناً صدر کلنٹن نے بڑی سپیڈ کے ساتھ ڈپلومیسی کی اور اس کا حل نکالا. لیکن جب وہاں پر شہروں کے شہر تباہ ہو گئے تھے اور شہر قبرستان بن گئے تھے، تو اگر آپ یہ سٹارک کمپیرزن کریں بٹوین بوسنیا اینڈ ایسٹ تیمور اور جنوبی سوڈان، تو صورتحال آرام سے سمجھ میں آ جاتی ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے. کیونکہ بیگرز کانٹ بی چوزرز. ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ایٹمی طاقت ہیں، بٹ دیٹ از آل فار دا پرپز آف ڈیٹرنس. صرف ڈیفنس کے حوالے سے کبھی پاکستان نے اس قوت کو کبھی شائبہ تک نہیں دیا کہ اس میں ہم کبھی خدا نخواستہ ایگریشن کر سکتے ہیں. پاکستان مارج وجود میں آیا، مگر پاکستان بننے سے پہلے جناب اسپیکر کشمیر اور فلسطین کے حوالے سے ہماری خارجہ پالیسی کے براڈ پیرامیٹرز حضرت قائد اعظم کے فرمودات کی روشنی میں طے ہو گئے تھے. اور پاکستان بننے سے بہت پہلے آل انڈیا مسلم لیگ نے
میں نے نون نہیں کہا کہ وہ آل انڈیا مسلم لیگ، کہ آل انڈیا مسلم لیگ نے فلسطین کے غیور عوام کی بھرپور حمایت کی تھی۔ جناب اسپیکر، یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، لہذا آج پوری قوم توقع کرتی ہے، آج پوری قوم توقع کرتی ہے کہ اسی پالیسی کو نہ صرف آگے بڑھایا جائے گا بلکہ دل و جان کے ساتھ ہم اس پالیسی کو سپورٹ کریں گے تا وقتے کے مقبوضہ کشمیر کے عوام کو اور فلسطین کے عوام کو اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں، سلامتی کونسل کی جو قراردادیں ہیں اور دوسرے جو ایگریمنٹس ہیں اور ان کی خواہشات کے مطابق جب تک کہ ان کو ان کا حق نہیں ملتا، ہمیں چین سے نہیں بیٹھنا چاہیے اور ان کی بھرپور سپورٹ کرنی چاہیے۔ جناب اسپیکر، مجھے یہ کہنے میں کوئی بات نہیں، بلکہ میں ببانگ دہل یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آج سب سے بڑا امتحان پاکستان کا ہے اور اسلامی دنیا کا ہے اور اسلامی ممالک کی قیادت کا ہے، اور اس امتحان کا تقاضا یہ ہے کہ اسلامی ممالک کی قیادت اپنے عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرے، اسلامی ممالک کی قیادت عوام کے جذبات کی بھرپور عکاسی کرے، اسلامی ممالک کی قیادت وقت ضائع کیے بغیر اکٹھی ہو اور اپنی پوری جو ذہنی صلاحیتیں ان کو مجتمع کرے اور فلسطین کے معاملے کے اوپر OIC عرب لیگ کا اجلاس بلایا جائے اور اس کے اندر بھرپور آواز اٹھائی جائے فلسطین کے عوام کی خوشحالی کے لیے، اور سب سے پہلا کام وہاں پر جو حفاظت کا بازار گرم ہے اس کو فی الفور بند کرایا جائے، اور یہ ذمہ داری آج اس ایوان کے توسط سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس حکومت کے اوپر سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ فی الفور اپنا یہ کام شروع کرے اور باقی جو قوم کا وقت ضائع ہو رہا ہے اس سے بچے اور آج اپنی عاقبت سنوارے۔ ہم نے ایک دن خدا کے عدالت میں حاضر ہونا ہے جناب اسپیکر، یہ دنیا دار فانی ہے، and shroud of the coffin has no pocket۔ ہمیں کوئی آج حکومت میں ہے تو کل کوئی اور ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس معاملے میں اپنا جو ایک جری رول ہے اس کو فی الفور ہمیں اس کو ادا کرنا ہوگا۔ اور جناب اسپیکر، جس طرح میں نے کہا تھا کہ اگر خدا نہ خواستہ ایسی انتہائی فیبل حرکت یا ایکشن کسی اسلامی ملک نے لیا ہوتا تو اس کا کیا حشر نشر ہوتا۔ ہمارے پاس تاریخ حاضر کی مثالیں موجود ہیں، عراق، لیبیا، افغانستان۔ یقیناً افغانستان سے القاعدہ نے ایسی ایکٹیویٹی کی جس کی پوری دنیا نے مذمت کی، لیکن اس کے نتیجے میں جو تباہی ہوئی پوری دنیا نے دیکھی۔ مگر آج عالمی ضمیر، چاہے وہ فلسطین ہے، چاہے وہ مقبوضہ کشمیر کے عوام ہیں جو ایک پرماننٹ لاک ڈاؤن میں ہیں، ان کے لیے اگر ہم نے آج آواز نہ اٹھائی تو پھر تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ اس لیے جناب اسپیکر، میں آج اور یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسلامی دنیا کے پاس بصیرت بھی ہے، اجتماعی اذہان بھی ہیں، وسائل بھی ہیں اور اثر و رسوخ بھی ہے۔ وہ اسلامی ممالک جنہوں نے
بہت عرصہ پہلے اسرائیل سے اپنے تعلقات استوار کیے تھے، ہمیں ان کے ساتھ لابنگ کرنی چاہیے کہ وہ اپنا اثر استعمال کریں، جس میں میں نام لینے کی ضرورت نہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ مجھے جناب اسپیکر اس بے بسی پر علامہ اقبال کی وہ نصیحت آج یاد آ رہی ہے کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے۔ جناب اسپیکر، بڑا غور طلب یہ شعر ہے اور نصیحت ہے حضرت علامہ اقبال کی کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اگر ضعیفی کی سزا پرماننٹ پنشمنٹ ہے تو ہم اس موقع کے اوپر اگر کمزوری دکھائیں گے تو نہ ہمیں قوم معاف کرے گی، نہ ہمیں ہمارا ضمیر معاف کرے گا، نہ خدائے بزرگ و برتر معاف کرے گا، کہ بالآخر ہماری ایک ذمہ داری ہے بھائی